صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 87 یعنی 87 تک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے حکم کو واضح فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا گیا. مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اس کے علاوہ کسی اور مسلمان کے سامنے دوسرے مسلمان کی اچھی سفارش کرنے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا. بری شفاعت اور بری سفارش کا نتیجہ اور اس کا وبال ذکر کیا گیا. سلام کا طریقہ اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ ذکر کیا گیا. چونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں اسی مضمون و مفہوم کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری منافقوں کے مطابق تمہاری دو رائے ہو گئی. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو یا اسے ہدایت کے راستے پر چلاؤ کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو تو وہ اس کے لیے تم کبھی بھی کوئی ہدایت پہ چلنے کا طریقہ نہیں تلاش کر سکتے. آیت مبارکہ میں منافقین کے متعلق مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلاف کا ذکر ہے. اس میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ یہ ان لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو مکہ کے رہنے والے تھے، کافر تھے، مکہ سے مدینے کی طرف آئے اور یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں انہوں نے حاصل کی. اور پھر واپس حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آئے اور عرض کی کہ ہم جو ہے وہ مکہ میں ہمارا مال اسباب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مال اپنی دولت وہ سارا مکہ سے یہاں مدینہ لے آئیں. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حضور کو یہ خبر دی کہ یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے واپس جا کر مکہ کے جو کافر تھے ان کے سامنے اپنے مشرک ہونے کا اظہار کرنا. تو حضور اکرم علیہ السلام نے جب یہ خبر صحابہ کرام کو دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں دو رائے ہوئی. ایک کچھ لوگوں کا کچھ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ منافق ہیں تو انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے، انہیں اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ بار بار اسلام لائیں گے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے تو اس لیے انہیں یہ مومن ہیں تو انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں میں یعنی صحابہ کرام میں رائے کا اختلاف ہوا، اور میں سے ایک جو ہے وہ انہیں مومن سمجھتا اور دوسرا جو انہیں کافر سمجھتا اور انہیں قتل کرنا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اور اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں اور منافق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں جہاں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے کفر کو اور ان لوگوں کے نفاق کو ظاہر کیا، وہیں ایک اور چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام ایسی زبانیں قدسیاں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے درمیان جب اختلاف ہو تو ان کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے. تو جب صحابہ میں اختلاف ہو اور ہمیں یہ طریقہ معلوم ہو
کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر بعد والے اور بالخصوص آج کے دور کے لوگوں کو ان صحابہ کرام کے اختلاف کے متعلق احتیاط برتنی چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو کسی صحابی کی گستاخی پر یا توہین پر مشتمل ہو، کیونکہ جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا رب کی ذات ہو انہیں کیا ضرورت کہ وہ دوسروں کے فیصلوں کو مانیں، اور جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیات نازل کر دیتا ہو، قرآن نازل ہو جاتا ہو اور تا قیام قیامت ان لوگوں کے اختلاف کا ذکر اور پھر اس اختلاف کا نتیجہ اور اس کے نتیجے میں نازل ہونے والی آیت قرآن کا حصہ بن جاتی ہو، وہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہیں ہر ایرا ویرا ان کی شانوں کے متعلق کچھ بھی بولتا رہے اور ان کی اختلاف کے متعلق کوئی بھی رائے دیتا رہے، بلکہ یہ بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے یہاں اختلاف کی صورت میں فیصلہ کیا، اسی طرح رب تعالیٰ ان کے ہر اختلاف کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا، یعنی جو مکہ سے یہاں آئے تھے، مدینہ کی طرف آئے اور جنہوں نے حضور کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور پھر حضور سے واپس مکہ جانے کی اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ منافق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، چونکہ مسلمان صحابہ کرام جو تھے ان میں سے بہت سو کا تعلق مکہ سے تھا اور یہ لوگ جو تھے یہ منافق یہ بھی مکہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان صحابہ کی جو خواہش تھی کہ یہ سچے مومن ہو جائیں اور وہ یہ چاہتے تھے، دل سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ منافقت چھوڑ دیں اور سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں، اور اس فکر کی وجہ سے وہ انہیں ہر قسم کی سزا سے بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں موقع ملے شاید کہ یہ مومن ہو جائیں، شاید کہ یہ منافقت چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کی گمراہی اللہ نے مقدر کر دی، یعنی ان کی منافقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں رب تعالیٰ نے گمراہ قرار دے دیا ہے اور گمراہی ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابہ کرام جو اب تک ان کے بچاؤ کے لیے آگے آتے تھے، وہ صحابہ کرام بھی اب ان سے پیچھے ہٹ گئے، ان منافقین کی سائڈ لینے سے یا ان منافقین کی حمایت سے ان صحابہ کرام نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو، یعنی جس میں اللہ نے گمراہی رکھ دی ہو، تو فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اسے ہدایت پر چلانے کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں، جس کی قسمت میں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جس کے مزاج اور جس کی فطرت میں اللہ نے گمراہی کو لکھ دیا ہو، اب پوری کائنات بھی زور لگا لے کہ یہ شخص ہدایت پا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے اللہ نے ہدایت دے دی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تاکہ تم سارے کے سارے برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر روگردانی کریں، منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر ڈالو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی انہیں ان میں سے کسی کو اپنا مددگار بناؤ۔ آیت مبارکہ میں انہی منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا اور ان کی گمراہی کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وہ مومن ہو جائیں، لیکن ان کی دل کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلیں، ان میں سے کسی کو اپنا دوست ہی نہ بناؤ۔ یہ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے حکم ہے، اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں کہ جو صرف اس وقت کے صحابہ کے ساتھ خاص ہو، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم عام ہے کہ کفار اور مشرکین کو دوست اور مددگار بنانا ہمیں اس سے روکا گیا، ہمیں قطعی اجازت نہیں دی گئی
کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں سے منہ موڑ کر ہم کافر اور مشرک لوگوں کو اپنا دوست سمجھیں اور انہیں اپنا دوست بنائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی اور بیشتر آیات میں، سورہ مائدہ میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے، سورہ توبہ میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارے ساتھ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی فطرت ہے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان ہمیشہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور مسلمان ہمیشہ ہر دور میں انہیں مسلمان جو ہے وہ اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ اپنی منافقت سے کام لیتے ہوئے یہ ہر دور میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے اس دور کی بھی بات کریں تو ہمارے یہاں بھی آج یہ بالکل واضح ہے کہ مسلمان جب ان یہود و نصارہ کو یا کفار و مشرکین کو جب مسلمان اپنا دوست بناتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو اذیت دی ہے، مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان دیا۔ ہم اپنی جانب سے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اور اپنے آپ کی جانب سے یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں جب لوگوں کو انسانیت کے سبق دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو مسلمان بھی اس انسانیت کے سبق کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور اسلام انسان بناتا ہے، انسان مسلمان نہیں بناتا۔ اسلام ایک شخص کو انسان بناتا ہے تربیت کے ذریعے۔ اسلام ایک شخص میں، کسی شخص میں انسانیت کی ہمدردی کو اجاگر کرتا ہے۔ خود انسانیت کوئی مذہب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے۔ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں، انسانیت یہ کوئی مذہب نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اور جب بندہ اس پر آ جائے کہ وہ مان لے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اصول اور قوانین پر جب چلنا شروع کرتا ہے تو محبتیں اس کے دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ انسانیت کا نام دے کر لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ صرف محبت اور امن یہ دنیا میں ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ انسانیت کا پاٹ پڑھانے والے، انسانیت کا سبق دینے والے، یہ خود اگر دیکھیں تو آدھی سزائی دنیا کی تباہی کے ذمہ دار یہ خود ہیں کہ جو باقی پوری دنیا کو بالخصوص مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات کھوٹ کھوٹ کے بھری جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان جو ہے وہ صرف محبت کرتا ہے، اور اسلام، ہندو، کرسچن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا تعلق ہے، اور اس انسانیت کے تعلق کی وجہ سے ہماری مومبتی مافیا کسی جو ہے وہ یہودی، کسی عیسائی، کسی کافر اور مشرک کے انتقال پر مومبتیاں لے کر سڑکوں پر بھی نکل آتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسانیت انہیں اگر بالفرض مانا جائے کہ انسانیت مذہب ہے، کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ انسانیت ایک مذہب ہے اور یہ مومبتی مافیا کا سب سے بڑا مذہب اگر انسانیت ہے، تو کفار، مشرکین، ان سب کے دکھ اور درد کے وقت اگر مومبتیاں نکالی جا سکتی ہیں، سڑکوں پہ آیا جا سکتا ہے، تو فلسطین میں رہنے والے بھی انسان ہیں، فلسطین میں شہید ہونے والے بھی انسان ہیں، فلسطین میں جنہیں خوراک کی قلت ہے، جنہیں پینے کے پانی کی قلت ہے، جنہیں زندگی کی سہولیات کی قلت ہے، جن کے ہاسپٹلز تباہ کر دیے گئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھائے گئے، وہ بھی تو انسان ہیں۔ وہاں کے لیے آپ خود نوٹ کریں کہ مومبتی مافیا آپ کو باہر نکلتی نظر نہیں آئی۔ انسانیت کے تعلق کی وجہ سے آپ کو دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ سڑکوں پہ ضرور نظر آئے اور آ رہے ہیں، دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کی جو مومبتی مافیا ہے، ہمارے ملک کی جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعروں والی جو مافیاز ہیں، یہ ساری مافیاز آپ کو اس موقع پر نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقصد کے خلاف ہے۔ وہ ان کا مقصد کبھی مسلمانوں کی حمایت نہیں، ان کا مقصد کبھی مسلمانوں سے اپنی ہمدردی کو جتلانا اور ظاہر کرنا نہیں۔ ان کا مقصد ایک ایسے نظریے کو پروموٹ کرنا ہے کہ جس نظریے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں گھروں کو چھوڑ کے سڑکوں پہ روتی ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کا مقصد جو ہے وہ ایک ایسے نظریے کو پروموٹ کرنا ہے کہ جب ہمارے نوجوان کے دل میں اسلام کی اہمیت کم ہو جائے اور انسانیت کی اہمیت بڑھ جائے۔ ان کا مقصد صرف اس نظریے کو پروموٹ کرنا، اور وہ اپنے اس نظریے کو پروموٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی اس معاملے میں نظر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں بالعموم سکوت پایا جاتا ہے، بالعموم خاموشی کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اور گھروں کی ہماری خواتین کے معاملات میں
باہر نکلنے کے معاملات میں، اڑنے پہننے کے معاملات میں وہ یقیناً کسی حد تک اپنے مقصد کو پورا کر چکی ہیں، یہ جتنی مافیاز ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور ہمیں اس آیت میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے کر کسی چیز سے منع کرے تو اس چیز کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے کرنا فرض ہے، اور جب وہ کسی کام سے حکمیہ طور پر روکے تو اس سے رکنا فرض ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ اس کے خلاف جائے وہ اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا شراب پینے والا، یعنی شراب سے اللہ نے روکا ہے۔ اب کوئی شراب پیے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آوارہ قسم کا آدمی ہے، یہ بڑا فاسق و فاجر قسم کا آدمی ہے، رب کا نافرمان آدمی ہے۔ تو جس طرح ایک شراب پینے والا شخص ہماری نظر میں گناہ گار ہے، جس طرح ایک زانی شخص ہماری نظر میں گناہ گار ہے، بالکل اسی طرح کافر اور مشرک سے دوستی رکھنے والا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ نے جس طرح وہاں روکا اس سے کئی گنا زیادہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی دوستیوں سے ہمیں روکا، اور بار بار روکا ہے، اور بار بار فرمایا کہ یہ تمہارے مددگار اور یہ تمہاری حمایتی نہیں ہو سکتے۔ لیکن فرمایا کہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم انہیں اپنا دوست بناؤ، اور وہ صورت یہ کہ اب یہ اسلام قبول کریں، یہ وہاں کافر و مشرکین کے ساتھ رہنا چھوڑیں، اور یہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آ جائیں، تو پھر ان سے دوستیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بتایا کہ اسلام کبھی بھی کسی شخص سے ذاتی طور پر نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ کفار سے دوستی کرنے سے منع ضرور کیا، لیکن کسی ایک شخص کو متعین نہیں کیا کہ فلاں سے دوستی نہیں کرنی، بلکہ یہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے کہ جو جب تک کافر ہے، نظریاتی طور پر جب تک وہ کافر ہے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب وہی شخص کلمہ پڑھے تو اسے بھائی بنانے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مواقعات مدینہ کے موقع پر کیا ہوا کہ وہی لوگ تھے کہ جو آپس میں دست و گریبان رہتے تھے، اور جن لوگوں سے مکہ کے وہ لوگ کہ جو مکہ میں رہ گئے اور یہاں مسلمانوں نے مدینے میں ہجرت کر لی، اور مکہ کے جتنے کافر تھے وہی لوگ تھے۔ ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام حبیبہ جو حضور کی زوجہ ہیں ان کے والد، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ کافر تھے تو یہ اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے۔ اب باپ بیٹی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ملاقات سے منع بھی نہیں فرمایا، اور حضرت ام حبیبہ کو اپنے والد سے ملنے کی اجازت بھی دی۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو مومنہ ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، والد جب آتے ہیں، اب یہاں تو کوئی الگ رشتہ نہیں ہے، یا تو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، اور باپ اور بیٹی کا رشتہ ہم سب بخوبی سمجھتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنی محبتوں بھرا ہوتا ہے۔ اب وہاں باپ آ رہا ہے، والد آ رہے ہیں، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کا بستر کے جس پر حضور آرام فرماتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان جو سب ایمان نہیں لائے تھے اس بستر پر بیٹھنے لگے۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو بستر سے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہ حضور کا بستر ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ناپاک شخص آقا کریم کے بستر پر بیٹھے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک نظریہ ہے، شخص سے نفرت یا شخص سے محبت کرنے کا حکم نہیں، نظریے سے نفرت اور نظریے کی بنیاد پر محبت کرنے کا حکم۔ باپ کافر تھا تو سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر سے اٹھا دیا، اور یہی بات جب اسلام لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن و سلامتی، اسے بھی امان۔ تو ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ سامنے کوئی شخص متعلق ہے یہ اسلام لائے یا نہ لائے اس سے ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جو نفرتوں کا معیار ہوتا ہے، دوستیوں کا معیار ہوتا ہے، وہ نظریاتی نہیں ہوتا، بالعموم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ شخصیاتی ہوتا ہے۔ کسی ایک فرد معین سے ہمیں محبت بھی ہے، کسی دوسرے فرد سے ہمیں نفرت بھی ہے، اب وہ سچا ہو یا جھوٹا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بس اس شخص سے نفرت ہے۔ اسلام ہمیں اس کلچر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستی کا معیار، محبت کا معیار، چاہے وہ اس سطح پر ہو یعنی کفر و شرک کے مقابلے میں ہو، یا پھر دوستی اور محبت کا معیار ہمارے آپس کے تعلقات میں ہو، تو وہاں اسٹینڈرڈ جو ہونا چاہیے وہ نظریاتی ہونا چاہیے۔ جو دین کا جتنا پابند ہو اس سے محبت اتنی ہونی چاہیے، جو دین سے جتنا بیزار ہو اس سے اتنا ہمیں بیزار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اس کے رسول کے عطا کیا گیا اسٹینڈرڈ ہے۔
صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ اسلام نے بار بار کچھ لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، سوشل بائیکاٹ کا کچھ لوگوں کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص اعلانیہ زنا کرتا ہو اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، جو شخص اعلانیہ نماز چھوڑتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے گھر میں کھا پی بھی نہیں سکتے، اس حد تک بائیکاٹ کا حکم ہے۔ جو شخص طلاق دے کر بیوی کو ساتھ رکھے اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں، شرابی کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، جواری کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، سود کھانے والے کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے۔ یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو فرد متعین نہیں ہے، نظریہ اور کانسیپٹ متعین ہے۔ جو شخص ان اصولوں کے خلاف جائے، اسلام کے اصولوں کے خلاف جائے، اب وہ ہمارا کتنا ہی سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے دوری کو اختیار کریں۔ اور جو شخص اسلام کا جتنا وفادار ہو، ہمارا اس سے قریبی تعلق کوئی نہ ہو، دور پار کی بھی کوئی رشتہ داری نہ ہو، لیکن اسلام سے مخلص ہونے کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ تو اسلام ہمیں دوستی کے معیارات میں محبت کا بھی یہ اسٹینڈرڈ عطا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بگاڑ وہاں آتا ہے کہ جب ہم خود کو دنیا کے دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوشیار اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر ہم دوستی اور محبت کے معیار خود بناتے ہیں اور اپنے خود ساختہ اصولوں پر اپنے آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بگاڑ ہوتا ہے۔ اور صحبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان پھر ہمیشہ بگاڑ کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ بے نمازیوں سے دوستی بے نمازی بنا دیتی ہے، بددیانت لوگوں سے دوستی بددیانت بنا دیتی ہے، خیانت کرنے والوں سے دوستیاں انسان کو خیانت کرنے والا بنا دیتی ہیں، چوروں سے دوستی انسان کو چور بنا دیتی ہے، جھوٹوں سے دوستی انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے، اور ہمارا اسٹینڈرڈ آج یہی ہے۔ بارہ اس کے بعد ہم تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ آئیں اور اسلام قبول کریں، اور اسلام قبول کر کے پھر اگر یہ واپس پلٹ جائیں، یعنی یہ واپس سے کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، تو فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، انہیں پکڑو اور یہ تمہیں جہاں کہیں بھی ملے انہیں قتل کر ڈالو۔ یعنی مرتد کے لیے کوئی معافی نہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی اسلام قبول کیا ہی نہیں، اس کے لیے اسلام میں پھر بھی اس طور پر معافی ہے کہ اسے ایسا اس کے متعلق ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ جہاں ملے قتل کر دے، اس کے لیے ایسا حکم نہیں۔ ہاں وہ جب مقابلے میں آئے تو پھر قتل کرنے کا حکم ہے، وہ جب جو ہے وہ سازش کرے، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، کوشش کرے تو قتل کر دو۔ ایک کافر کے لیے، ایک ایسے کافر کے لیے جس نے کبھی اسلام نہ قبول کیا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے چاہے ایک لمحے کے بعد ہی اس نے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، کسی اور دین میں چلا گیا، ایسا شخص کہلاتا ہے مرتد، یعنی لوٹ جانے والا، پلٹ جانے والا۔ اور ایسے شخص کا جو شرعی حکم ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، یا تو یہ واپس اسلام قبول کرے اور توبہ کرے، اور اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کو اپنانا اور اپنا کر واپس چھوڑ دینا، یعنی اسلام قبول کرنا اور پھر واپس پلٹ جانا، یہ اسلام کی توہین ہے کہ کوئی شخص اسلام کو، دین کو مذاق سمجھ لے کہ وہ جب چاہے دین میں داخل ہو جائے، جب چاہے نکل جائے۔ یہ دوسروں کے لیے راستہ کھولنے والی بات ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے پھر اسلام قبول کریں گے، جب مفاد ختم ہوگا تو واپس وہ عیسائی، یہودی یا کافر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا، اب اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا دین جو ہے وہ بدل کر کسی اور دین میں جائے۔ وجہ اس کی ہے، یہاں ایک تصور، ایک کانسیپٹ شاید یہ بھی پایا جا رہا ہو اور یہ اعتراض ذہن میں آئے تو کہ یہ تو اسلام زبردستی کر رہا ہے، رب تعالیٰ نے یہ تو زبردستی فرما دی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ واپس پلٹ نہیں سکتا، تو گویا کہ اسلام زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا اور واپس پلٹنے سے منع رب تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ دنیا میں تمام جو ادیان ہیں، ان تمام ادیان میں سب سے بہترین جو دین ہے وہ دین اسلام، سب سے بہترین دین اسلام، اور اس دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں بچتی کہ بندہ کسی اور چیز کی طرف جائے۔ اس کو آسان مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ جب ایک باپ اپنی اولاد کو
سب سے بہترین چیز جو وہ سمجھتا ہو کہ میری اولاد کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے وہ اسے گفٹ کرے، اور اولاد کے ہاتھ میں سب سے بہترین چیز آ جائے، اور پھر وہ اولاد اس بہترین چیز کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی طرف جانے کی خواہش کا اظہار کرے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو ظاہر ہے کہ باپ نے غصہ کرنا ہے اور مارنا بھی ہے، سزا بھی دینی ہے کہ جو چیز ہم نے دی تمہیں اس کی قدر نہیں، جو چیز ہم نے دنیا کی بہترین چیز لا کر تمہیں دی تم نے اس کی ناقدری کی، اور تم اس طرف جا رہے ہو کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو باپ سزا دے گا، سزا دے کے زبردستی روکے گا کہ نہیں، جو چیز ہم نے دے دی ہے یہی فائدہ مند ہے، اسی پر رکو۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرما کر، یعنی دین اسلام عطا فرما کر، رب تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بہترین چیز ہمیں تھما دی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کی عطا کی گئی بہترین چیز کو چھوڑ کر کسی ایسے دین کی طرف چلے جائیں کہ لوگ کے لیے نقصان دے، تو اس لیے وہ ہر ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا اور جزا دونوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا کہ وہ دین اسلام میں رہیں اور اسلام سے نہ پلٹیں۔ جو پلٹے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ ان میں سے کسی کو تم اپنا دوست نہ بناؤ اور کسی کو اپنا مددگار نہ بناؤ۔ یہ وہی دوبارہ اسی حکم کو ریپیٹ فرمایا گیا، اور دوبارہ وہی تاکید کی گئی کہ کفار اور مشرکین اور مرتد، یعنی پیچھے ذکر تھا کافر اور مشرک کا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مرتد کا کہ جو اسلام قبول کر کے واپس پلٹیں، تو ان کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ انہیں بھی کسی بھی طور پر تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ دوستی اور محبت کے معیار وہ دین کے توسط سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول جو اسٹینڈرڈز عطا کیے دنیا میں عالمی سطح پر دوستی بھی انہی اسٹینڈرڈز پہ ہو سکتی ہے، اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی میں بھی دوستی اور محبت کے موقع پر انہی اسٹینڈرڈز کو اگر اپنائیں تو فائدے کریں گے۔ اس کے سوا اگر ہم کہیں کچھ اور لانا چاہیں، کچھ اور پانا چاہیں، تو وہ زندگی میں یہاں بھی ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی نقصان دے گی، اور اخروی زندگی میں بھی وہ اسٹینڈرڈز جو ہمارے بنائے گئے ہیں وہ یقیناً ہمیں نقصان دیں گے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔